تو نبی کی ہر چیز سے تمہیں محبت ہوگی، پھر ہر سنت سے محبت کرو گے۔ اگر عشق ہو جائے مصطفیٰ سے، اب لوگ کہیں گے عشق ہے کیا؟ تمہیں یہی کہوں گا، عشق کو سمجھنا ہے، عشق کر کے دیکھ، کناروں پر کھڑے ہو کر کے اندازہ نہیں ہوتا دیروں کا۔ دیکھو عشق، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ کے سردار ہے، مدینے میں نبی ہے، مکہ ہجرت سے پہلے مکہ کے لوگوں نے تکلیف دی، اذیتیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے لگے۔ یہ گھاس، یہ ہریالی، یہ چمڑا، اسے ابال کر کے سرکار نے 3 سال تک تناول فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی معاذ نے جب سنا، مدینے کے اندر وہ بھی گھاس کو ابال کر کے تناول فرمایا۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سفر میں ہیں، ایک کنواں ہے، گزر رہے ہیں، اتر کر کے اپنی سواری کو لیا اور سواری کو لے کر کے اس کنویں کے ارد گرد گھمایا اور مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، جو ساتھ میں صحابہ اور تابعین تھے انہوں نے پوچھا، ایسا کیوں کیا؟ مسکرانے لگے، کیوں کیا؟ کیا حکمت، کیا وجہ ہے؟ جب بات بڑھ گئی تب حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا، وجہ یہ، ادھر سے میرے مصطفیٰ گزرے، میں ان کے ساتھ تھا، اس جگہ مصطفیٰ کریم ٹھہرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی سواری کو گھمایا اور پھر مسکرایا، بس ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے سوچا سرکار کی سنت کو زندہ کرتا۔ یہ محبت، لیکن ہم لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، خدا کی مخلوق کی خدمت کرو، اگر مخلوق کی خدمت کرو گے تب کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں۔ یہ کمال نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا معلوم کس سوچ میں ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، نہ معلوم کیا سوچ و فکر لوگوں کی بنی ہوئی ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے، محبت کرتا ہے، ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں مدینہ۔ ماں نے کہا ہمارا تعلق اسلام سے نہیں ہے، نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ بات بڑی تیزی سے آگے بڑھاؤں، کہا جا کر کے چچا سے اجازت دے لیں۔ چچا سے پوچھا، کہا کیوں جا رہے؟ کہا انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، محبت ہو گئی۔ کہا ادھر آ، بلایا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا پیٹا کہ جب باپ چاچا پریشان ہو گیا، جب تھک گیا، پھر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک دن جب ہتاش ہوا تو ماں کے پاس وہی نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے امی جان اجازت دے دینا، چلا جاؤ، دل نہیں لگتا ہے، راتوں کی تنہائی میں اس منظر کو دیکھ کر کے روتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ماں بھیج دینا۔ ماں نے کہا جا کر کے چچا سے پوچھ۔ چچا نے کہا جانا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کام کر، اگر جانا چاہتا ہے تو اس مکان کے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اس مکان کے اندر دوبارہ قدم مت رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں رکھوں گا۔ کہا جو کپڑے پہنے ہیں نا یہ کپڑے اتار، یہ کپڑے اتار کر کے پھر جا۔ ماں کے پاس گیا، ماں میں جا رہا ہوں، لیکن چچا نے کہا میرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ اتار کر کے جاؤں۔ ماں نے کہا یہ 2 دوپٹے ہیں، انہیں لے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 2 دوپٹے دے دیے۔ وہ نوجوان ایک دوپٹے کو اپنی ناک کے نیچے باندھتا ہے، ایک دوپٹے سے اپنا سینہ چھپاتا ہے، رات کے حصے میں وہ نوجوان نکلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھر چھوڑ دیا، چچا کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا اور نکل گیا مدینے کی طرف۔ جو ہی مسجد نبی کے قریب ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، رات ہو چکی تھی۔ اب دل میں خیال آیا کہ میں جا رہا ہوں، میں نے نبی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک طرفہ محبت، ارے وہ مجھے پہچانتے بھی ہے کہ نہیں، وہ مجھے جانتے بھی ہے کہ نہیں، میں جن کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے نہ پہچانے۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو پھر میں رہوں گا کہاں؟ مکان ہے نہیں، کپڑا ہے نہیں، خالی 2 چادر ہے ماں کی، وہ لپیٹ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا عشق نے پھر کہا ارے کیوں فکر کرتا ہے،
جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مسجد نبی کے دروازے پر جب وہ نوجوان پہنچتا ہے، اللہ اکبر، اندر سے حضرت بلال آواز دیتے ہیں، کون عبداللہ؟ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سنا خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ کہا آپ کون؟ کہا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مؤذن، جنہیں دنیا بلال کے نام سے جانتی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا آپ عبداللہ ہیں؟ کہا ہاں میں عبداللہ ہوں۔ اللہ اکبر، انہوں نے ترنت چادر لی اور چادر لے کر کے دے دی۔ کہا یہ چادر کس لیے؟ کہا جب عشاء کی نماز پڑھ کر کے سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے کر کے جا رہے تھے، تب سرکار نے مجھے بلایا اور بلا کر کے کہا بلال ذرا میرے قریب آؤ، میں جا رہا ہوں، رات کے حصے میں میرا ایک دیوانہ آئے گا، میرا ایک عاشق آئے گا، ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، 2 چادریں لپیٹ کر کے آ رہا ہے، میری یہ چادر دے دینا تاکہ وہ اوڑھ کر کے بیٹھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عبداللہ کو ٹھنڈ لگ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب نبی سے عشق ہو، نبی اپنے چاہنے والوں کو کس طریقے سے نوازتے ہیں۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں وہ چادر اوڑھ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، اب انتظار تھا کہ بس وہ وقت گزرے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان کے چہرے کی زیارت کر لوں، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان دی جاتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، وہی حضرت بلال تکبیر کہتے ہیں، اللہ کے رسول کا حجرہ مبارک کھلتا ہے، اللہ کے رسول تشریف لے کر کے آتے ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں، پھر میری طرف مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں عبداللہ ذرا میرے قریب آؤ، اللہ اکبر، تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ میرا عبداللہ ہے جس نے میرے لیے مکان چھوڑ دیا، جس نے میرے لیے کپڑے اتار دیے، 2 چادر لپیٹ کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی انہیں تکلیف نہ دینا، کبھی انہیں اذیت نہ دینا، کبھی انہیں پریشان نہ کرنا۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سخت جملے کہہ دیے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا میرے عبداللہ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ان سے یہ غلطی ہو گئی، اس کی وجہ سے میں نے انہیں ڈانٹ دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے میرے عمر اور اے میرے صحابہ، آج کے بعد کوئی میرے عبداللہ کو کچھ کہے گا نہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے اسے نظر انداز کر دینا، انہیں کچھ کہنا مت۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ تبوک کے بعد میں ایک رات اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے دیکھا مسجد نبوی کے یہ جنت البقیع کے اندر جو ہے شمع روشن ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے کہا آج کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس رات کے سناٹے میں کس کو دفنایا جا رہا ہے؟ ذرا جا کر کے دیکھو تو صحیح۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں گیا جا کر کے دیکھا تو وہاں نبی آخر الزمان تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، دوسرے صحابہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا مقام اور مرتبہ پایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ان کا وصال ہوا تو نبی نے فرمایا کس سے؟ حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے۔ اے ابو بکر و عمر ذرا ادھر آؤ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے عبداللہ کو غسل دو، میرے عبداللہ کو کفن دو، ان کا جنازہ تیار کرو۔ اور جب جنازہ تیار ہو گیا نبی نے فرمایا نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب لیٹایا جا رہا ہے قبر میں، سرکار فرماتے ہیں باہر آ جاؤ، ان کی قبر میں اتروں گا۔ سرکار اس قبر مبارکہ میں اترتے ہیں، اس قبر مبارکہ سے نکلنے کے بعد سرکار بہت دیر تک جو ہے اللہ اکبر کھڑے ہوتے ہیں قبر پر۔ جب سرکار قبر مبارکہ میں اترے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں چہرے ہے وہ پر جو ہے پسینے کے آثار ہیں، اور ایک قطرہ نکل کر کے موتی کے معنی حضرت عبداللہ کے چہرے پر گرتا ہے۔ جو ہی اس قطرے کا گرنا تھا اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کے چہرے سے لے کر کے آسمان تک جو ہے روشنی چھا جاتی ہے۔ میں عرض گزار ہوتا ہوں یا رسول اللہ یہ ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جنت کی 70,000 حوریں اللہ اکبر کبیرہ انتظار کر رہی ہے میرے عبداللہ کا۔ جب انسان کو نبی سے محبت ہو تو مقام یہ ملتا ہے، مرتبے یہ ملتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا بتاؤ تو صحیح، میں ایک مثال دے کر کے اپنی تقریر کو سمیٹ دوں۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ نبی کی
حضرت عمر سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ نبی کی وجہ سے۔ حضرت عثمان غنی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ نبی کی وجہ سے۔ مولا کائنات سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ نبی کی وجہ سے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ نبی کی وجہ سے۔ حسن مجتبی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ نبی کی وجہ سے۔ نبی کی آل کی چھٹیاں ہم اپنے سروں پر کیوں سجاتے ہیں؟ نبی کی وجہ سے۔ نبی کے گھر والوں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ نبی کی وجہ سے۔ کائنات میں ہر شے جس سے ہم محبت کرتے ہیں صرف اور صرف نبی کی وجہ سے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ قلندر لاہور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سمجھے نہیں تم اس شعر کو سنو، اگر تم نبی سے محبت کرو گے، اگر تمہاری مقبولیت بارگاہ مصطفیٰ میں ہو گئی، اللہ تمہیں کیا دے گا؟ اللہ تمہیں لوح بھی دے گا۔ لوح سے مراد لوح محفوظ، قلم بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب تم نبی سے محبت کرو گے اور جب نبی کی بارگاہ میں تمہاری محبت قبول ہو گئی، اگر تم دیوانے بن گئے، اس مرتبے پر اگر تم فائز ہو گئے، اللہ تمہیں لوح بھی دے گا، قلم بھی دے گا۔ اور جب لوح ہمارے پاس ہوگی، قلم ہمارے پاس ہوگا، تو قلندری لاہور علامہ اقبال کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ ارے کیا جہاں مانگتے ہو؟ لوح ملے گا، قلم ملے گا، پھر اپنی تقدیر میں جو لکھنا چاہو لکھ دینا، پھر اپنی تقدیر میں جو لکھنا چاہو لکھ دینا۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے۔ ارے کون روتا ہے لپٹ کر دربار کے ساتھ؟ یہی تو حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود سے کہا تھا، اے حجر اسود ہے تو پتھر، اللہ اکبر، لیکن میں تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ تجھے نبی نے چوما، تجھے نبی نے۔ ہم کائنات کی ہر شے جس سے محبت کرتے ہیں نبی کی۔ اللہ اکبر۔ اگر نبی سے آپ کا تعلق کمزور، آپ کا ایمان مکمل نہیں، اور جب ایمان مکمل نہیں پھر خسارے میں ہو۔ اور لوگ کہتے ہیں ملے گا کیا، اس نسبت سے ملے گا کیا؟ ارے نسبت سے شکایت ہوتی ہے۔ گلاب کا پھول اگر اس رومال میں لپیٹ کر کے میں رکھ کر کے اگر الماری کے اندر پوری رات رکھ دوں اور صبح اٹھ کر کے اگر اس رومال کو جھٹک دوں اور اس رومال کو واپس گلے میں ڈال دوں تو اس رومال سے گلاب کی خوشبو آئے گی۔ میں کہوں گا میں نے گلاب لگایا نہیں، گلاب کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تب اللہ اکبر کبیرہ کوئی کہنے والا کہے گا کہ اے نادان تجھے پتا نہیں اس رومال میں پوری رات گلاب کے پھول رہے ہیں، اس کا اثر اس میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب ان گلاب کے پھولوں کی وجہ سے اس کے اندر بھی وہ خوشبو ہے۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ ہمارا تعلق کتنا مضبوط، اللہ اکبر، ہم اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کریں اتنا کم۔ اللہ اکبر۔ ہم نے سمجھا کیا ہے، اللہ اکبر، ہم نہیں سمجھ پائے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے بڑا وقت لگے گا، اس لیے کہتا ہوں نبی کی ہر سنت کو خدا نے زندہ رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شافعی مسلک والے رفع یدین کرتے ہیں، امام حنبل والے یہ کرتے ہیں، امام مالک والے یہ کرتے ہیں، امام اعظم والے یہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں سرکار کی 63 سالہ زندگی جو حضرت امام شافعی والے کرتے ہیں، سرکار نے اس طریقے سے بھی نماز ادا فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ والے جو کرتے ہیں، سرکار نے اس طریقے سے بھی نماز ادا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وجہ کیا؟ اس طریقے سے بھی نماز، اس طریقے سے بھی نماز۔ اللہ اکبر۔ پریشان نہ ہو تو جملے سنو۔ مولا چاہتا ہے میرے محبوب کی ہر سنت زندہ رہے، تم اس طریقے سے نماز پڑھو تاکہ میرے محبوب کی یہ سنت بھی زندہ رہے، تم اس طریقے سے نماز پڑھو تاکہ میرے محبوب کی یہ سنت بھی زندہ رہے۔ نبی ہماری طرح ہو نہیں سکتے۔ ارے ہم نماز پڑھیں تو 5، نبی نماز پڑھے تو 6، ہم کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نبی پڑھے تو لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ اگر ہمارے جسم سے خون نکلے
ہے تو نجاست غلیظہ کپڑے پر لگ جائے، کپڑا ناپاک، نماز نہیں ہوگی، اور وہی خون اگر جس میں مبارکہ سے نکلے صحابہ اسے چوس لیتے ہیں، منہ میں لے لیتے ہیں۔ یہ جو ناک سے نکلنے والی ربوبات جب یہ زمین پر گرتی، صحابہ زمین پر نہیں گر دیتے تھے، ہاتھوں میں لیتے، چہرے پر مسل لیتے، کبھی کبھی منہ میں لیتے، تناول فرما لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، خون جو ہے یہ نجاست غلیظہ، نبی کا خون، اللہ اکبر کہا تم نہیں جانو گے نبی کا خون پاک ہے، تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا لب پھول ذہن پھول، دکن پھول بدن پھول۔ ارے جہاں جہاں دیکھو گے سب پھول ہی پھول ہیں، حسن کو دیکھو تو پھول، حسین کو دیکھو تو پھول، نبی کی آنکھ کو دیکھو تو پھول۔ پھر فرماتے ہیں تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ، صبح جب آپ فارغ ہونے تشریف جاتے ہیں، اس کے بعد جب آپ چلے آتے ہیں، ان کے بعد جا کر کے ہم دیکھتی ہیں کہ وہاں پر کوئی شے موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، اس جگہ پر کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے کہا گیا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ نبی ہماری طرح، اگر یہ خیال ہی اگر تمہارے ذہن میں آ گیا، تمہاری ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، تمہاری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ خوب زیر چمن پھول چنے شاد رہے، بعد آ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔